ہوں فرزند زہرا، فرزند علی، نمائندہ ولی کے فقیر حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نبی صاحب کو کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنی گوہروار کلمات سے سامعین کو مستفید فرمائے. نعروں کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، قائد کے فرمان پر، قائد کے فرمان پر، قائد کے فرمان پر، ڈبے پہ ڈبہ، ڈبے پہ ڈبہ، ڈبے پہ ڈبہ، اور محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل الطیبین وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش احدا الا اللہ. عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے اور نظر خاص کے امام زمان اجل اللہ تعالی شریف ہے کہ مجھے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. آپ کی جذبات اور محبتوں کی قدردانی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ مسجد خانہ خدا ہمیں زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے. مسجد خانہ خدا ہے، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، اور جن لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر کی مسجد کو وہ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے نہ. مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں. مسجد کے آباد کرنے والوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کے علاوہ مسجد خانہ خدا شاعر اللہ میں سے ہے. اور یہ ہمیں زندگی کے آداب، زندگی کا طریقہ اور زندگی کے انداز سکھاتا ہے. مسجد سے انسان زندگی گزارنے کا انداز سیکھتا ہے، اسلامی تہذیب کے نقوش معلوم ہوتے ہیں، اسلامی تہذیب کے تقاضے اور انداز مسجد سے سیکھے جاتے ہیں. اور جو چیز مسجد سکھاتی ہے، آج کل کا دور یہ ہے کہ مسجد جو کچھ سکھاتی ہے زمانہ اسے خراب کر دیتا ہے. کہ مسجد سے ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں بگاڑ ہے، وہاں زندگی کا وہ طور طریقہ جو مسجد سے ہم سیکھتے ہیں اس کے سامنے رکاوٹیں نظر آتی ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی جو مسجد سے ہمیں انداز زندگی ملتا ہے، جو فضا ملتی ہے، جو ماحول ملتا ہے، اس کو ہم مسجد سے باہر بھی برقرار رکھیں۔ مسجد میں ہم بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی آداب اور یہی تقاضے ہماری مسجد کی باہر کی زندگی میں بھی ہونے چاہیے۔ جیسے یہاں آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں، کوئی لغو بات، کوئی فضول بات، کوئی زائد بات ہم نہیں کرتے، اسی طرح مسجد کے باہر جب ہم نکلیں تو پھر بھی ہم اسی کنٹرول کو ہم برقرار رکھیں۔ کوئی ایسی بات جس سے کسی کو اذیت ہو، جس سے کسی کی توہین ہو، جس سے کسی کو مشکل پیدا ہو، ایسی بات کرنے سے ہم گریز کریں۔ جیسے مسجد میں احترام کی فضا ہے، اسی طرح باہر بھی احترام کی فضا ہونی چاہیے۔ آج سب سے بڑی مشکل ہمارا جو مشکل مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ وہ اخلاقیات جو مسجد ہمیں سکھاتی ہے، وہ آداب جو مسجد ہمیں سکھاتی ہے، اس کو ہم مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بددیانتی نہ کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ خیانت نہ کریں۔ اس چیز کو وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وقتی ہو تو پھر ایمان کا تقاضا نہیں ہوگا، کوئی اور چیز اس کو کہی جا سکتی ہے۔ میں کوئی اور لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم مسجد میں جس بات کی پابندی کرتے ہیں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، کسی پر الزام تراشی نہ کریں، کسی پر بہتان تراشی نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، احترام ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، محبت ہو۔ کھڑے ہوتے ہیں ہم ایک صف میں تو دوسرا آدمی اگر آئے تو ہمارا دل چاہتا ہے اس کی جگہ چھوڑ دیں، جو دوسرے آدمی کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے آ جائے۔ اس قسم یہ روح جو مسجد انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، یہ اسلامی تہذیب کے جو تقاضے ہیں جو مسجد انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، اس کو مسجد سے باہر بھی ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ملت اسلامیہ کا، ظاہر ہے ہمیں بڑے مسائل درپیش ہیں، پاکستان کے اندر بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، قتل عام ہے شیعوں کا، ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں توہین تذلیل کرنے کی، ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہماری نظر میں ہے وہ غیر اسلامی تہذیب کی یلغار ہے۔ شاید آپ کے یہاں اس کے اثرات ابھی کم آئے ہوں گے، لیکن وہ یلغار ایسی ہے جس سے کوئی معاشرہ اور کوئی سوسائٹی اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہی۔ بچا تب سکتی ہے جب میں اس کے اندر اسلامی تہذیب کی جڑیں مضبوط ہوں۔ جب تک ہم اپنے اندر اسلامی تہذیب کی جڑوں کو مضبوط نہیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر اختلاف کرتے ایک دوسرے سے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، بڑے مہذب انداز میں، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، لیکن مسجد سے باہر ہم نکلتے ہیں تو الزام تراشی سے نیچے ہم ٹھہرتے نہیں، گال گلوچ سے نیچے ہم ٹھہرتے نہیں، بد زبانی، بد کلامی، بد تہذیبی سے ہم رکتے نہیں۔ اسلام کے اندر بد کلامی، بد زبانی، بد تہذیبی، الزام تراشی، بہتان تراشی جائز نہیں ہے۔ مسجد ایک اور چیز سکھاتی ہے ہمیں، اجتماعیت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں سجدہ کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں رکوع ہے، ایک ہی وقت میں تکبیرۃ الاحرام کہی، ایک ہی وقت نماز میں داخل ہوئے، ایک ہی وقت میں نماز سے فارغ ہوئے۔ یہ اجتماعیت ہے۔ اس اجتماعیت کو باہر بھی برقرار رکھنا ضروری ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ جہاں قومی مصلحت ہو، جہاں قومی مفاد ہو، وہاں ہمیں اجتماعیت دکھانی چاہیے اور اس قومی مصلحت اور مفاد کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دینی چاہیے۔
یہ بہت بڑی چیز ہے، یہی بڑی چیز ہے جو مسجد سکھاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں، تشیع جن حالات سے دوچار ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ کسی خاص فرد کی یا گروہ کی بات نہیں کرتا، تشیع جن مسائل سے دوچار ہے اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اور میں واضح کہوں گا بڑے دو ٹوک انداز میں، وہ اجتماعیت اگر موجود ہے اس وقت جو دفاع کر رہی ہے تشیع کا، جو تشیع کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے، جو تشیع کے مفادات کو، تشیع کے کاز کو آگے بڑھا رہی ہے، جو تشیع کے شرف کو، اس کی عزت کو، اس کے وقار کو بلند کر رہی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ ہے۔ اور یہ اسلامی تاریخ صرف نام نہیں ہے، صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دکھاوے کی ہو یا برائے نام ہو یا مصنوعی ہو یا جعلی ہو۔ یہ جعلی چیز نہیں ہے، یہ ایک حقیقی چیز ہے، یہ حقیقت ہے جس کا وجود اس ملک کے اندر تھا، رہا، اب ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی باقی رہے گا۔ اسی پلیٹ فارم نے، اسی اجتماعیت نے، تشیع کی اجتماعیت نے، اب اس اجتماعیت کو توڑا کس نے اور ٹوٹا کیسے، میں اس طرف نہیں جاتا، میں کسی کی بات نہیں جاتا۔ وہ باتیں جو کسی صاحب نے فرمائی بالکل صحیح ہے، درست ہے، لیکن میں اپنے انداز میں بات کرتا ہوں۔ وہ اجتماعیت جو تشیع نے یہاں قائم کی تھی آپ کے بزرگوں نے 50 سال پہلے، اس نے جو کارنامے دکھائے، اگر کسی وقت اس پر پابندی لگی تو کم از کم آپ کو بھی لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ پابندیوں کے بھی کچھ تقاضے ہوتے۔ 25 سال تک پابندی رہی مولا امیر کا، اور جو خطبہ شکشکیہ میں اس کا اظہار فرمایا تو حضرت نے خود بیان فرمایا، وہاں پہ علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ، اور جو پروپیگنڈا ہوا مولا امیر کے خلاف وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب کہا گیا کہ مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو انہوں نے سوال کیا کہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں جامعہ نعیمیہ کے اندر خطاب کر رہا تھا، تمام دینی جماعتیں مجلس احمد کے لوگ موجود تھے، ایک آدمی نیچے بیٹھا تھا، اس نے میرے ساتھی سے پوچھا کہ یہ اس کے ماتھے پہ نشان کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ نشان نماز کا ہے۔ اچھا، یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ وہی سوچ ہے اور فکر ہے جو آج آ رہی ہے، وہی سوچ ہے جس کو آج پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی اور کروڑوں روپیہ صرف ہوا۔ کس نے مقابلہ کیا اس کا؟ وہ کون سی چٹان تھی جس نے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا؟ وہ اسلامی تاریخ تھی جس نے مقابلہ کیا۔ اس کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، تشیع کے بارے میں اس کا ایک کردار موجود ہے اسلامی تاریخ کا، جس نے تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنایا، جس نے تشیع کی عظمت اور اس کی عزت کو اتنا بلند کیا۔ اسلامی تاریخ کا کردار ہے کہ اس نے تشیع کی عظمت کو اتنا بلند کیا کہ آج میں کل بھی کہہ چکا کہ آپ امت واحدہ کے دائرے کے اندر تشیع موجود ہے، اس کے وسط میں درمیان میں موجود ہے، اس کی مسند صدارت میں موجود ہے، اور تشیع کے خلاف سازشیں کرنے والے گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہوئے۔ یہ تاریخی، یہ انقلابی عمل ہے جو اسلامی تاریخ نے انجام دیا۔ جہاں آپ شیعہ اکثریت میں ہیں، زیادہ ہیں، وہاں پہ آپ جائیے پاکستان کے کونے کونے میں، 18 کروڑ آبادی کا ملک ہے، کہیں ایک شیعہ ہے، کہ 2 ہیں، کہ 4 گھر ہیں، وہاں ان کو کیا مشکل درپیش ہے، وہاں ان کو ان کی حیثیت کیا ہے، بر صغیر میں تشیع کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا، یہ تاریخ ہے، لمبی وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آج ان رویوں میں تبدیلی آ چکی ہے، آج اس سوچ کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ تبدیلی میں سمجھتا ہوں اگر تبدیلی اندر سے نہیں آئی تو یہ اسلامی تاریخ کی قوت کا اور روب کا نتیجہ ہے کہ وہ تبدیل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آج تشیع کے بارے میں وہ خیالات، وہ منظر، وہ اظہارات نہیں ہوتے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا ہو۔ آج امت مسلمہ کے فرقوں کو، گروہوں کو اکٹھا کرنے کا کردار بھی اسلامی تاریخ ادا کرتی ہے۔ وہ اپنی محفلوں میں، بھری محفلوں میں، میری موجودگی میں تمام 28 کی 28 جماعتوں نے کہا کہ فلاں دینی جماعت کو، شیعہ نہیں، غیر شیعہ دینی جماعتوں کو اگر کوئی اکٹھا کر سکتا ہے تو نقوی صاحب اکٹھا کر سکتا ہے۔ یہاں تک نوبت، یہ تشیع کی عزت و عظمت ہے، یہ تشیع کی بالادستی ہے،
اسلامی تاریخ نے بالادستی دلائی تشیع کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سازشیں ختم نہیں ہوئی، اور یہ جو اس وقت یہاں راستہ کھلا اسلامی تاریخ کا اور اس سے رکاوٹیں ہٹی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خوف کی وجہ سے. کل میں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ کسی کے کہنے پر ہوا، میں نے کسی کے کہنے پر ہوا ہوگا، لیکن یہاں کے عوام کی محبتوں اور ان کے خوف کی وجہ سے اسلامی تاریخ کے سامنے سے رکاوٹیں ہٹانی پڑی، اور اب یہ ہٹی ہے تو ہٹتی جائے گی، اور کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی اور رکاوٹ کھڑی کر سکے. اور میں ایک اور بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. اسلامی تاریخ کا رول رہا ہے سیاست کے اندر، آج نہیں آیا، ہم کو نووارد نہیں ہے اس میں، ہمارا ایک تسلسل ہے، ایک تاریخ ہے ہماری. وہ تاریخ ہے جس میں پی ڈی اے میں جب ہم تھے تو اس وقت بھی اگر کوئی جماعت جیتی تو ہمارا کاسٹنگ رول تھا جس کا اثر تھا، اور اگر اس سے ہم ہٹے اور ہم نے کسی اور میں آپ کو واضح کہہ دوں، میں جب بات کرتا ہوں اللہ کا یہ احسان ہے اور مولا کا یہ کرم ہے اور توجہات امام ہیں کہ خاموش لوگ میرے کہنے پر ووٹ ڈالتے ہیں، اور ہم نے جب پی ڈی اے میں سے ہٹے تو وہی ووٹ دوسری طرف جب بدلا تو 2/3 اکثریت ان کو ملی، اور پھر اس میں جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے، وقت نہیں میں بتاؤں کہ ایک وقت میں جب اس نے وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا چاہا تو وہاں 5-6 آدمی تھے جن کی موجودگی تھی. وہاں ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہوا جس میں دوسرے حضرات کے علاوہ ایک میں موجود تھا آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے. وہ مشرف جس نے پابندی لگائی، اس کی میٹنگیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک ہماری شرکت نہ ہو. یہ ایک امتیاز ہے اسلامی تاریخ کو، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ باعث فخر بات ہے. اس لیے سیاسی عمل کے ذریعہ، سیاسی قوت کے ذریعہ اپنا تحفظ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کے تحفظ کی ضرورت ہے. نیشنل الیکشن پلان بننے کے بعد میں منتظر ہوں، کہا ذمہ داروں نے کہ ہم شہروں میں بھی تعاقب کریں گے دہشت گردوں کا، اور شہروں سے دہشت گردی کو پاک کر کے محفوظ پاکستان اپنی نسلوں کو دیں گے. میں منتظر ہوں اس بات کا. اس لیے کہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا، نیشنل الیکشن پلان بنایا گیا، بہت بڑے دعوے کیے گئے، تاریخ میں سب سے بڑا دعویٰ ہے یہ. اور میں اس سے پہلے کہہ چکا کہ ریاست پاکستان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ شیعوں کا تحفظ کرے، جان مال کا، عزت آبرو کا، حقوق کا ان کی ذمہ داری ہے. اب اگر نیشنل الیکشن پلان کے بعد بھی صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو میں یہ بات سمجھوں گا کہ ریاست پاکستان اپنی فیلئر کا اعلان کر رہی ہے، اور مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے تحفظ کا انتظام کر سکتے ہو تو خود کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ مرحلہ آئے گا تو ہم پاکستان کی ایک قوت کی حیثیت سے اپنا بھی تحفظ کریں گے، اور پاکستان کے رہنے والے اور محروموں کا بھی تحفظ کریں گے. سیاسی قوت پیدا کیجیے، کوشش کیجیے، ذہن میں رکھیے سیاسی قوت سے حقوق کا بھی تحفظ ہوتا ہے، وجود کا بھی تحفظ ہوتا ہے. ہم وجود و بقا کے میدان میں ہیں، ہم حقوق کے میدان میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پابندیوں کے باوجود بھی بقا و وجود کے میدان میں ہماری کاوشیں اور کوششیں ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی حقوق کے لیے کوششیں ختم ہوئی. ہم نے تمام سازشوں کو ناکام بنایا، آئندہ بھی ناکام بنائیں گے. مجھے اب کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں تو کل پرسوں سے یہ پیغام دے چکا کہ اس حلقے میں شہزاد آغا ہمارے پارلیمانی بورڈ نے ان کی تائید کی تھی، اور وہ ہمارے نمائندے ہیں، اسلامی تاریخ کے نمائندے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کے نمائندے ہیں، تو پرسوں 8 جون کو اس حلقے کا 8 جون کو انہی کو ووٹ پڑے گا، اور تالا چابی کا نشان پر مہر لگا کر آپ ان کو کامیاب کریں گے. یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی ملت کی کامیابی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.